اگر آپ کہتے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو، تو پھر توہین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم نے تو ہر منبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے، وہ بھی محمد کی توہین کرتا ہے۔ جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے، صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے قید بھی ہو، اسے سزا بھی ہو۔ تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے، اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں منبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا۔ ہم قطعاً اس اعتراض کو اپنے گلے میں نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ معیار کیا ہے؟ جو مدینے سے نکلے وہ بھی صحابی، جو نکالے۔ جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نامہ میرا بھی رکھ دو، ہمیں بتاؤ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ شیعہ قوم چپ رہے گی تو بات وہی دور تک چلی جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے؟ مالک بن نویرہ کا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بتایا زہرا کو خالی بھیجنے والا کون ہے؟ ہم غریب صحیح، ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا۔ اہل بیت کی عزت ہمارا ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ شیعہ اذان پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ کتابوں پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ لٹریچر واپس کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ ہم قطعاً کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں۔ جو جنت میں جائے، جو جنت میں جائے، تو جو میری طرف میں بالکل ختم کرنا، جو جنت میں جائے وہ بھی رضی اللہ، جو لے کے جائے وہ بھی رضی اللہ۔ صحابہ کی عزت ہے، آل محمد کی اطاعت ہے۔ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی جنگ جمل میں کون تھے؟ صفین کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا، پہلے ان کا فیصلہ کرو۔ لہٰذا جس طریقے سے اس ملک میں مراحل چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں، آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں، آپ مدرسوں کے نام رکھیں، ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں، لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صحابہ سے محبت کرتے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا۔ بھئی آپ پہلے صحابہ کے آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں۔ اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے غلام کا بیٹا۔ اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا۔ یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا، ہاں کو غلط فہمی نہ پڑے کہ شاید یہ شیعہ کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے
نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دے. اور آگے تو مولویوں نے مزید واقعے میں دلچسپی پیدا کی ہے کہ بیٹے نے کہا بابا لکھواؤں کیوں؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا اس کے کفن میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو جائے گی. بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ جب بخشش ہی ہونی ہے تو پھر میں اپنے کفن میں رکھ لیتا. حضور یہاں پہ سختی نہیں چلے گی. یہاں پہ ایک مذہب کو طاقت کی بنیاد پہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے.